جی سر، تقریب کے متعلق تھوڑی سی بات بتائیں، آپ تشریف یہاں پہ لے کے آئیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں بیٹا سمجھتا ہوں کہ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ بے پناہ خوبصورت کام کر رہی ہے، اور آپ کے چینل کے تھرو یہ بات پہنچنی چاہیے کہ 2.5 کروڑ کے قریب بچہ جو ہے وہ اس ملک میں سکولوں سے باہر ہے، اور غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے تک تعلیم جو ہے۔ شکریہ محمود صاحب، محترم چوہدری ندیم صاحب، میرے بڑے بھائی بزرگ پہ ناراض نہ ہو جائے وہ، محترم حافظ شعیب صاحب، عمران برارہ صاحب، میرے بچپن کے دوست، لڑکپن کے دوست، میں نے آپ کو بتایا بھی کہ تقریباً لنگوٹی ہے، عرفان برارہ صاحب جو ان کے بھائی ہیں، ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، محترم سید عامر صاحب اور عمران صاحب، اور یہ جو بار بار مجھے کہا گیا نا کہ ایک غزل سنا دے، ایک غزل سنا دے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ بس ان کو سنانا ہے۔ تو اور بات بھی درست ہے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ میری تو سچی بات یہ خواہش یہ تھی، کیونکہ اس ہال میں میں نے انگنت مشاعرے پڑھے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے خالد احمد صاحب، شہزاد احمد صاحب، امجد صاحب، آج دیکھیے آج ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، مگر ان کے افکار، ان کے کردار، ایون امجد صاحب تو بہت ہمارے غزالی کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو نیک عمل ہی رہ جاتا ہے۔ پرلاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ حیات ضرور ہیں، مگر باقی صرف یادیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ ہم میں سے بھی اگلے سال پتہ نہیں کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، تو یہی جو صدقہ جاریہ ہے۔ اور بہت عمدہ نکتہ عامر صاحب نے جو بیان فرمایا کہ میں خود یہ اس نکتے نے مجھے بڑا یعنی کہ چونکا دیا کہ صدقات میں بھی اگر آپ غور کیجئے تو یہ جو علم کے لیے جو آپ صدقہ دیں گے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا چراغ ہے جو آپ نے جلا دیا، آپ کو اس سے روشنی ملے گی، اور ایک ایسا چراغ ہے جس سے چراغ جلتے چلے جا رہے ہیں، تو اس صدقے کی تو آپ اگر ایک صدقہ ایک ایسے چراغ میں ڈال دیتے ہیں، چراغ کے تیل کے لیے دے دیتے ہیں جس سے آگے چراغ جلتے چلے جائیں گے، تو آپ سوچئے کہ آپ کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ کتنا ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ تو تمام صدقات کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی اور خیر کے کام کی اپنی اہمیت ہے، مگر یقیناً اس کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ اور جسے بھی میرے دوست عرفان بات کر رہے تھے کہ لوگ بھی ایک آرگنائزیشن ہوپ کے نام سے چلاتے ہیں، اس میں اسکلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کرتے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ علم بھی بالآخر ہنر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وقت چونکہ کم ہے تو میری خواہش تو یہی تھی کہ میں اس پر گفتگو کرتا، زیادہ سے زیادہ غزالی پر، اس کے کام پر بہت ساری گفتگو ہو بھی چکی ہے، یا عمران صاحب جو ہیں وہ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، مگر میری ابھی بھی کوشش ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں، 2 چیزیں میں سناتا ہوں جو اسی فلسفے، اسی مقصد کو جس کو لے کر آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی کو لے کے آگے چلتی ہے۔ اور اس دوران آپ یہ کوشش ضرور کیجئے کہ یعنی کہ میرے بجائے اس کے کہ میرے شعروں کے پیچھے چھپ کے اور وہ جو کام ہم کرنے آئے ہیں وہ نہ ہو پائے، تو خوبصورتی یہ ہے کہ آپ میرے شعروں کی داد کے طور پہ تالی بھی بجائیں، خوش بھی ہوں، مگر جہاں آپ نے ایک بچے کی کفالت آپ نے سوچا ہے کہ آپ اس کا ذمہ اٹھائیں گے، اگر آپ اسے 1.5 کر دیں گے، 2 کر دیں گے، تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین مشاعرہ پڑھا ہے۔ اور جو سے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے دوست جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کوئی دکھاوے کے لیے وہ کیا ہو۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے اپنا حق بھی اسی لیے ادا کیا، اب سب سے پہلے اسی لیے اعلان کیا کہ آپ کو یہ یقین ہو سکے کہ میری اس کاز کے ساتھ کتنی دیانتدارانہ کمٹمنٹ ہے، کہ میں اپنے مال کے ساتھ بھی ہمیشہ اس کا حصہ رہتا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں جو کہ ایک ہی کہی گئی ہے، جیسے مجھے یاد آ گیا، وہ عرفان کو ہم سنا کے چھیڑتے تھے کہ وہ ایک صاحب تھے، تو وہ اپنا اوپر گئے تو تھے ذرا کنجوس، تو اینٹینا کا دور تھا، تو اپنی بیگم سے انہوں نے کہا، بیگم کہنے لگی کہ ایک ہی بناواں، کہنے لگی آج کل 2 انڈے بنا لا ہے، ایک اپنے ہستے بنا لا ہے، ایک میرے ہستے بنا لا ہے۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے اوپر، اینٹینا ٹھیک کر رہے تھے، اینٹینا ٹھیک کرتے کرتے گر پڑے، تو جب نیچے گر رہے تھے 10ویں منزل سے، تو 3ری منزل پہ ان کا گھر تھا، تو کچن میں گرتے گرتے بیگم سے ان کا آمنا سامنا ہوا، تو صرف اتنا کہا، کہنے لگے ہن ایک کو بڑھائی انڈا۔ تو تو میں ایک ہی غزل آپ کو سناؤں گا۔ اچھا، اس کی جو ردیف تو نہیں ہے، جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ ہے محبت ہے عبادت ہے، جس کام کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میرے کچھ احباب نے نشاندہی کی کہ اس کے 70-80%، میں نے تو روٹین کی ایک نظم اپنی طرف سے کہی تھی، مگر اس کے 70-80% واقعات جو ہیں وہ سیرت سے آئے ہیں حافظ صاحب،
اور 20-25% واقعات جو ہیں وہ جو اسلامی تاریخ ہے اور قرآن کا فلسفہ ہے اس سے آئے ہیں. تو مجھے بہت بے پناہ خوشی ہوئی کہ علم یا سیرت آپ کے اندر اتنی اترے کہ آپ کی گفتگو میں آ جائے. خواہش یہ ہے کہ کاش ہمارے عمل میں بھی اتنی ہی آ جائے. تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آنا چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, ہم اس کا زیادہ لطف لے سکیں گے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں. مجھے یار صرف 2 منٹ دے دیں بس, آپ 2 منٹ کی نظم ہے, اس کے بعد کر لیجیے گا, صرف 2 منٹ دے دو. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے, بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. اچھا 2 کام آپ نے کرنے ہیں. آپ نے جہاں آپ کو لگے مصرع ختم ہوا وہاں تالی بجا دینی ہے اور یہ مصرع دہرا دینا ہے. کیونکہ شاعر کو داد دینا جو ہے وہ عبادت کا تو نہیں, مجھے پتا عین محبت ہے, یہ آپ یقین رکھیں. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے, بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. یہ پتہ لگا نا ان میں فیصلہ آباد آ گیا. محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں آپ جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, آپ آج اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بچے کا ہاتھ بھنور سے پکڑ کے اور اسے ساحل پہ لے جائیں. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. جیسے کہ عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ 2 وقت کا کھانا ہے, 1 روٹی 1 سالن اگر کسی وقت کم بھی کر دیا اور ہم نے ان بچوں کی خدمت میں اگر پیش کر دیا, یہ ان کا حق ہے, ہمارا فرض ہے. یہ ان کا حق ہے, ہمارا فرض ہے. خدا کی قسم کوئی احسان نہیں ہے, ہم سے پوچھا جائے گا اس مال کے بارے میں اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے. سو وہی بات ہے کہ کوئی بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی, ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے. بہت بہت شکریہ, آپ کی آواز آنی چاہیے ادھر سے, جزاک اللہ. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. شعر سنیے گا. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, اسلامی فلسفہ ہے حافظ صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. یہ بھی سیرت کے واقعے سے آیا ہے کہ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. جزاک اللہ. اور میں اب جو آپ کو مصرع سنانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اپنے اندر کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا. باہر 1-2 مرتبہ مجھے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے اس سے کہا کہ ہم دہشت گردی کا شکار ملک ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ارے یار ہمارے ہاں تو عام آدمی عام گھروں میں ایک چڑیا کو بھی نہیں مانتا ہے. میں جب مصرع پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس قدر خوبصورت لوگ ہیں, کس قدر خوبصورت قوم ہیں. کہیں بارش میں سہمے اس لیے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ تقریباً ہر شخص نے تجربہ کیا ہوتا ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. جزاک اللہ. تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے.
کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ واقعی کوئی سنا نہیں؟ میں سنا دیتا ہوں۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی۔ میں حافظ صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک تازہ غزل سناؤں جو میں نے قرآن کی ایک آیت سے انسپریشن لی ہے۔ اس میں اس قسم کے مضامین بھی ہیں جس قسم کے مضامین آپ چاہ رہے ہیں، وہ آگے چل کے اس میں ہے، تو رومانٹک موضوعات بھی اس میں موجود ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے۔ وہاں سے اس غزل کی، عامر بھائی شاید آپ نے سنی کہ نہیں سنی، یہ وہاں سے اس غزل کی انسپریشن ہے، اور پھر دیگر موضوعات بھی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اور پھر قرآن کی ایک آیت سے میں نے اس میں ہدایت دی ہے، وہ بھی میں نشاندہی کر دوں گا، اور پھر ایک اس قسم کا شعر ہے جیسا کہ ہمارے یہ مولانا چاہ رہے تھے، وہ آگے چل کے آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کتنے آیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ردیف ہے، جو آخری میں ایک دو لفظ بعض اوقات ہم بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں، وہ ہے فریب تھا۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، گھڑی دیکھ کے 3 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے وہاں میرے ساتھ دہرائیے گا ردیف، ہم زیادہ بہتر اس کا لطف لے سکیں گے۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، معاف کیجیے گا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ شکریہ۔ یہ دونوں کام کرنے ہیں آپ نے، تالی اور فریب تھا، دونوں چیزیں اکٹھی آپ نے کرنی، بھولنا نہیں ہے۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ جزاک اللہ۔ اور اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا۔ شکریہ۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شعر سنیے گا، سوتر منڈی والے نے بہت پسند آئے گا، کہ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا۔ یہ مجھے پتا میرے تاجر دوستوں کو بہت پسند آتا ہے۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ۔ شکریہ۔ آج ہماری بہنیں یہاں موجود نہیں ہیں، ایک ہی ہماری بہن موجود ہیں، ورنہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس شعر کا۔ میں شعر آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، بلکہ کچھ تو یوں پڑھتی ہیں احتراماً کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ۔ اور شعر سنیے گا، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے ایک حصے کا مفہوم ہے کہ تم نہیں جانتے جس چیز کو تم اپنے لیے جس میں خیر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہو، جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ شعر سنیے گا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، سارے اہل علم بیٹھے ہیں، تو جانتا نہیں، عامر بھائی تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ اور میرے جو حافظ صاحب دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ بال، گال، آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ،
क्या बात भाई किसी मर्द के चेहरे पे भी ये सब कुछ हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो तिल वो होंठ, वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो तिल वो होंठ, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब। बहुत बहुत शुक्रिया।